अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरआन नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.40 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 40 और थीम है सूरे आले इमरान आयत 54। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मकरू व मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। व मकरू रूट वर्ड है मीम काफ रॉ से, माने और उन्होंने मकर किया। एंड दे प्लान्ड। व मकरो मीम काफ रॉ से है, माने और मकर किया, खुफिया तदबीर की। एंड प्लान्ड। अल्लाहु अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह अल्लाह। वल्लाहु अलिफ लाम हा से है, माने और अल्लाह। एंड अल्लाह। खैरु खा या रा से है, माने बेहतर बेस्ट। अल माकिरीन मीम काफ रा से है, माने तदबीर करने वाले, द प्लानर्स। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। व मकरू और उन्होंने मकर किया। व मकर अल्लाहु और अल्लाह ने खुफिया तदबीर की। वल्लाहु खैरुल माकिरीन और अल्लाह सब तदबीर करने वालों से बेहतर है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और उन्होंने मकर किया और अल्लाह ने खुफिया तदबीर की और अल्लाह सब तदबीर करने वालों से बेहतर है। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। व मकरू एंड दे, that is disbelievers, planned. Wa makar Allahu and Allah planned against them. Wallahu khairul makirin and Allah is the best of planners. Complete translation देखें। And they planned and Allah planned against them and Allah is the best of planners. तशरीह कलिमात देखें, यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्यू वर्ड्स। मकरो चाल चलना यानी प्लान करना, तदबीर सोचना। ये लफ्ज़ अरबी में नेक व बद दोनों किस्म की चाल चलने और तदबीर सोचने के मानों में इस्तेमाल होता है। यानी अरबी लैंग्वेज में ये लफ्ज़ पॉजिटिव प्लानिंग के लिए भी यूज़ होता है, किसी के अगेंस्ट प्लान करने के लिए भी यूज़ होता है। व मकरू व मकर अल्लाह, यहूद का मकर व साजिश जुल्म व नाइंसाफ़ी पर मबनी था और अल्लाह का मकर व तदबीर अदल व इंसाफ पर मबनी था। यानी एक ही लफ्ज़ कुफ़ार के मकर के लिए भी यूज़ हो रहा है और अल्लाह की प्लानिंग के लिए भी यूज़ हो रहा है। कुफ़ार का मकर जुल्म व नाइंसाफ़ी पर बेस था, जबकि अल्लाह ने जो प्लानिंग की वो अदल व इंसाफ पर बेस थी। जुल्म और अदल दोनों के लिए एक तदबीर इख्तियार करना एक मुहावरा है, यानी एक ही वर्ड दो मुख्तलिफ किस्म के एक्ट्स के लिए यूज़ करना भी मामूल है अरबी ज़बान में। जैसे फरमाया सूरह बकरा के आयत 194 में, फमन इतदा अलैकुम फअतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम। लिहाजा जो तुम पर ज्यादती करे तो तुम भी उस पर उसी तरह ज्यादती करो जिस तरह उसने तुम पर ज्यादती की है। जाहिर है ज्यादती का इसी तरह जवाब देना ज्यादती नहीं है। इसके बावजूद दोनों के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी कोई हम पर जुल्म करता है, ज्यादती करता है तो उसका इंतकाम लेने की हमको इजाज़त है, लेकिन इंतकाम बराबर का हो और बराबर का इंतकाम ज्यादती नहीं है। इसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने जुल्म के लिए भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और उसका जवाब देने के लिए भी वही लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। तफसीर आयत देखें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक रसूल व रहबर की हैसियत से बनी इसराइल कौम को राह रास्त दिखाते और उन्हें गुनाहों से रोका करते थे। अव्वल तो बनी इसराइल कौम की अक्सरियत गुनाहों की आदी हो चुकी थी, राह रास्त अपनाने से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। दुआम उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम पर यह गुस्सा था कि उनकी वजह से अवाम में यहूद उलमा की जो झूठी शान और शौकत थी उस पर जर पड़ रही थी। वो अल्लाह की किताबों को बदल कर मुजरिम ज़हनियत रखने वालों के नूरे नज़र बन चुके थे और अवाम का पैसा भी नाहक खाते थे। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम की शोहरत और उनकी तालीमात का दायरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, जिसके सबब यहूद को उनके जराइम की दुनिया घटती नजर आने लगी। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर और उनकी शोहरत पर रोक लगाने के लिए उन्होंने एक साजिश रची। यानी ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल व रहबर होने की हैसियत से बनी इसराइल कौम को सीधा रास्ता दिखाते, उन्हें गुनाहों पर टोका करते थे। उनका ये अमल बनी इसराइल के उन लोगों को पसंद नहीं आता था जिनकी ज़हनियत मुजरिमाना थी, चूँकि उनके टोकने से
ان کا جرم پبلک کے سامنے آ جاتا تھا، اور خاص طور پہ یہودی علماء جو گناہوں میں اٹے ہوئے تھے اور ان کی جھوٹی شان پر ضرب پڑ رہی تھی، ان کے حرام کھانے پر ضرب پڑ رہی تھی، چونکہ وہ عوام کو مس گائیڈ کر کے ان کا پیسہ بھی کھایا کرتے تھے اور اللہ کی کتابوں کو بدل کر بھی عوام کو مس گائیڈ کر دیا کرتے تھے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کی شہرت دن بدن دور دور تک پہنچ رہی تھی، اس کے سبب بھی بنی اسرائیل ان سے دشمنی کرنے لگے۔ یہی وجہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر اور ان کی شہرت پر روک لگانے کے لیے، یعنی اس کو روکنے کے لیے، انہوں نے وہاں کے بادشاہ سے مل کر ایک سازش رچی، ایک پلاٹ کو پلان کیا۔ اس دور کے بادشاہ کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ورغلایا، کہا کہ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی شہرت دن بدن بڑھتی گئی تو وہ دن دور نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس ملک کے بادشاہ بن جائیں گے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ پسند کرنے لگے تھے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے لگے تھے اور ان کی شہرت دور دور تک پھیل رہی تھی۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے بادشاہ کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس ملک کے بادشاہ بن جائیں گے، یعنی عوام ان کو پسند کرنے لگے گی، ان کو بادشاہ بنا دے گی۔ اس پر بادشاہ نے ارادہ کیا کہ انہیں گرفتار کریں اور سولی پر چڑھا دیں۔ اس مقصد سے اس نے اپنے فوجیوں کو اس یہودی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے مقام پر بھیجا جو اس سازش کا تیار کرنے والا تھا۔ جس مکان میں عیسیٰ علیہ السلام تھے وہاں اندھیرا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو عالم الغیوب ہے، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے سے اٹھوا لیا۔ انجیل برنباس کے تحت فرشتے انہیں کمرے کے روشن دان سے لے کر آسمان کی طرف چلے گئے، اور جس یہودی نے سازش تیار کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی شباہت عیسیٰ علیہ السلام کے مثل کر دی۔ بادشاہ کے فوجی شخص کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر گرفتار کر کے لے گئے اور اسے سولی پر چڑھا دیا۔ یعنی جس شخص نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش تیار کی تھی، بادشاہ کے فوجیوں نے اسی شخص کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر گرفتار کیا اور سولی پر چڑھا دیا، اور اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترے اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا کر چلے گئے۔ تفسیر ابن کثیر کے کچھ پوائنٹس دیکھیں۔ بنی اسرائیل کے اس ناپاک گروہ کا ذکر ہو رہا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھرے تھے، یعنی غصے میں نفرت سے بھرے ہوئے تھے کہ یہ شخص لوگوں کو بہکاتا پھرتا ہے، ملک میں بغاوت پھیلا رہا ہے اور رعایا کو بگاڑ رہا ہے، باپ بیٹوں میں فساد برپا کر رہا ہے، بلکہ اپنی خباثت، خیانت، کذب و جھوٹ، دروغ میں یہاں تک بڑھ گئے، یعنی بنی اسرائیل، کہ آپ کو زانیہ کا بیٹا کہا اور آپ پر بڑے بڑے بہتان باندھے، یہاں تک کہ بادشاہ بھی دشمن جان بن گیا اور اپنی فوج کو بھیجا تاکہ اسے گرفتار کر کے سخت سزا کے ساتھ پھانسی دے دو۔ چنانچہ یہاں سے فوج جاتی ہے اور جس گھر میں آپ تھے اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، ناکہ بندی کر کے گھر میں گھستی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ان مکاروں کے ہاتھ سے صاف بچا لیتا ہے۔ اس گھر کے روزن یعنی روشن دان سے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیتا ہے اور آپ کی شباہت ایک اور شخص پر ڈال دی جاتی ہے جو اسی گھر میں تھا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے جو فوجی مکان میں داخل ہوئے تھے، انہی کے ساتھ وہ بنی اسرائیل بھی موجود تھا اس گھر میں جو عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچانا چاہتا تھا۔ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں اس کو عیسیٰ سمجھ لیتے ہیں، گرفتار کر کے لے جاتے ہیں، سخت توہین کرتے ہیں اور سر پر کانٹوں کا تاج رکھ کر اسے سلیب پر چڑھا دیتے ہیں۔ یہی ان کے ساتھ اللہ کا مکر تھا کہ وہ اپنے نزدیک یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کو پھانسی پر لٹکا دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تو نجات دے دی تھی۔ اس بدبختی اور بدنیتی کا ثمرہ انہیں یہ ملا کہ ان کے دل ہمیشہ کے لیے سخت ہو گئے، باطل پر اڑ گئے اور دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے اور آخر دنیا تک اس ذلت میں ہی ڈوبے رہے۔ اس کا بیان اس آیت میں ہے کہ اگر انہیں خفیہ تدبیریں کرنی آتی ہیں تو کیا ہم خفیہ تدبیر کرنا نہیں جانتے، بلکہ ہم تو ان سے بہتر خفیہ تدبیریں کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمام پلانرز میں سب سے بیسٹ ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ حق کی دعوت دینے والوں کو اہل باطل کی سازشوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ حق پر قائم رہنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ انجیل برناباس کے مطابق جس شخص نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل و صورت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثل کر دیا، جس کے سبب بادشاہ کے سپاہیوں نے اسے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا اور اسی کو سولی پر چڑھا دیا۔ مکر تو یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیا تھا، لیکن اللہ نے ان کے خلاف مکر کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں اٹھا لیا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔